رات کو پشاور سے جب آئے تو میں پیمز بھی گیا، وہاں پر بھی زخمیوں کی عیادت کی۔ اور اس سے پہلے اگر آپ واقعہ دیکھیں کہ یہاں کے واقعے سے ایک دن پہلے وزیرستان میں کیڈ کالج پر وانا پر بھی ایک حملہ ہوا، اور وہاں پر ایک APS-2 کرنے کی ایک سازش کی گئی، جس کو ہمارے فوج کے نوجوانوں نے اس کو بچایا۔ اور اس کے اگلے دن اسلام آباد بار پہ اٹیک ہوا، اور ایک ایسی جگہ پہ اٹیک ہوا جو کہ ہمیشہ یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ رش ہوتا ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں، سائلین آتے ہیں، ہماری سب سے کریم جو ہماری کریم آف دی سوسائٹی ہے، ہمارے وکلاء صاحبان وہ یہاں پر ہوتے ہیں۔ اور آپ کو چند دن پہلے پتہ ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ مختلف ٹویٹس ہوئی تھیں کہ ہم اسلام آباد کو ہٹ کریں گے، اور ہم نے بار بار یہ بات کی ہے، کیونکہ جس صوبے کا میں گورنر ہوں، ہم افغانستان کے بارڈر پہ ہیں۔ اس صوبے کی جو صورتحال ہے، چاہے وہ فارمر فاٹے کی صورتحال دیکھیں یا سیٹلڈ ایریا کی صورتحال دیکھیں، وہاں پر بھی جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے افغان باشندے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان پولیس ٹریننگ اسکول پر حملہ ہوا، 4 میں سے 3 لوگ جو ہے وہ افغان باشندے تھے۔ یہاں پر بھی افغان باشندے کی نشاندہی ہوئی۔ کیڈ کالج جو وانا میں ہوا، اس پہ بھی جو ہے افغان باشندوں کی جو ہے وہ ہوا کہ وہ اس سے ملوث تھے۔ جن لوگوں کو ہم نے سالہ سال یہاں پر پالا، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، افغان شہریوں کو، آج وہ اور ان کی حکومت افغانستان کی اگر ہندوستان اور اسرائیل کے ہاتھوں کھیلے گی۔ ہم نے کئی مواقع پہ حکومت پاکستان نے شواہد پیش کیے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ وہ وہاں پر جو ہے ہندوستان اور اسرائیل جو ہے اپنے ایک ایجنڈے کے تحت ان لوگوں کو استعمال کر کے پاکستان میں جو ہے دہشت گردی پھیلا رہا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب ہم نے ان کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کی تو ہمارے دوست ممالک نے ہمیں ریکویسٹ کی، اور ان کی ریکویسٹ پہ ہم قطر میں بھی اور ترکی میں بھی ان کے ساتھ بیٹھے اور شواہد پیش کیے، جو کہ افغان حکومت کہیں یا جو بھی کہیں انہوں نے نہیں مانے۔ لیکن اس قسم کی جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ہم 4 دن میں ہندوستان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، ان کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں، تو یہ مٹھی بھر دہشت گرد ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ملک کے اندر ہوتا ہے، اپنے ملک میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو۔ ہمیشہ یہی میڈیا میں آتا ہے کہ جب ہم دہشت گردی خلاف آپریشن کرتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج میں خدا نخواستہ بچے شہید ہو گئے ہیں، شہری شہید ہو گئے ہیں، تو ہمیں مشکلات ہوتی ہیں۔ اور اسی کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی۔ 2 دن پہلے ہمارا ایک جرگہ صوبائی اسمبلی میں ہوا، جس میں تمام سیاسی جماعتیں، تمام طبقے فکر کے لوگ وہاں پر موجود تھے، سیاست سے، سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہو کر اپنے صوبے کے امن کے لیے، اپنے صوبے کی خوشحالی کے لیے، اپنے صوبے کی ترقی کے لیے۔ اور وہاں پر بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم دہشت گردی اور برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس ملک میں ترقی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں خوشحالی چاہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ سفارتی لحاظ سے جو ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس ملک کی ترقی کی بات کریں، خوشحالی کی بات کریں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہم ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ مل کر، چاہے جو بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے جو بھی جس طبقے فکر کے ہمارے دوست ہوں گے، ہم سب مل کر اس ملک کی امن و امان کی سب سے پہلی بات کریں گے۔ سیاست ہر کسی کی اپنی اپنی ہے، ہر کوئی اپنے ایک سیاسی جماعت ہے، ہمارے سیاسی جماعت کی قدر کرتے ہیں، لیکن جہاں پر دہشت گردی کی بات آئے گی، امن کی بات آئے گی، ترقی کی بات آئے گی، خوشحالی کی بات آئے گی، انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ اور ہم اس ملک کے لیے ہم نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، خیبر پختونخوا نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اگر ہمارے فوج کے نوجوان یا آفیسرز ہیں، پولیس کے نوجوان یا آفیسرز ہیں، فرنٹیئر کانسٹیبلری یا کور کے نوجوان آفیسرز ہیں، سول سوسائٹی ہے۔ ایک ناخوشگوار واقعہ پہلے بھی اسلام آباد بار میں کئی سال پہلے ہوا تھا، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے ہمارے لا ڈپارٹمنٹ کے ہمارے جو لوگ ہیں، وکلاء صاحبان ہیں، چاہے میڈیا کے ہمارے دوست ہیں۔ ہمارے صوبے میں تو APS کے بچوں نے بھی قربانی دی امن کے لیے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں، ملک میں امن آئے گا، ترقی آئے گی اور خوشحالی آئے گی۔ میرا یہی پیغام کے لیے۔ فیصل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ بار کے ساتھ آئے ہیں، تو وکلاء حضرات ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ پیمز میں جو وکیل ہیں ان کی جو نگہداشت کے حوالے سے ان کو کچھ تحفظات ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا، ان کے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ خیال نہیں؟ دیکھیں، میری رات کو بھی ان سے بات ہوئی تھی، اور ابھی بھی ان کے ساتھ آفس میں بات ہوئی، اور ہماری بات چیت ہوئی ہیلتھ منسٹر صاحب کے ساتھ۔
ابھی فون پہ بات چیت ہوئی ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ان سے بات کی ہے اور اپنی ریزرویشن انہوں نے بتائی ہیں، اور ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب نے جو ہے بڑے کمپیٹنٹ منسٹر ہیں، انہوں نے خود بھی وزٹ کیا تھا پیمس کا، اور انہوں نے کہا تھا جو بھی ان کی ریزرویشن میں فی الفور اس ریزرویشن کو دور کروں گا۔ ہمارا کام ہے، ڈاکٹروں کا کام ہے کہ ہم جتنے بھی مریض ہیں، چاہے وہ اس وقت ہیں یا اور بھی ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کریں، اور اسپیشلی ابھی جو ہمارے جو مریض گئے ہوئے ہیں پیمز میں ہیں یا سی ایم ایچ میں ہیں یا شفا ہاسپٹل میں ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تاکہ اپنے گھروں کو، اپنے آفیسز میں دوبارہ واپس جا سکیں۔ تو ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ابھی آج ہی جو ہے ان کے جو خدشات ہیں یا شکایات ہیں ان کو ہم دور کریں گے۔